الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صدق اللہ العظیم. سامعین مکرم، اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جس میں کہیں اور کبھی بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے جو انسان کے لیے ناقابل تحمل اور اس کی صلاحیت اور قوت سے زیادہ ہو. تیمم اسی کی ایک نظیر ہے. چنانچہ شریعت اسلامیہ میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جن کے پیش آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر وضو اور غسل دونوں کے لیے پانی کا استعمال ناگزیر اور ضروری قرار دیا گیا ہے. لیکن بعض حالات میں آدمی کے لیے پانی کا استعمال ممکن نہیں ہوتا. ایسے مواقع کے لیے شریعت اسلامیہ نے تیمم کی گنجائش رکھی ہے، جو کہ صرف اور صرف شریعت محمدیہ کی خصوصیت ہے. تیمم کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے. چنانچہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا بیوی سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے اس طرح تیمم کرو کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی ومنها قال جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. رواہ البخاری. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنایا گیا ہے. آیت کریمہ اور اس حدیث شریف سے تیمم کا ثبوت ملتا ہے. لغوی اعتبار سے تیمم کے معنی قصد و ارادہ کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں پاکی کے ارادے سے پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کے مسح کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے. علامہ شامی رحمہم اللہ نے تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 9 شرطیں بیان کی ہیں. نمبر 1، مسلمان ہونا. جو شخص تیمم کر رہا ہے وہ مسلمان ہو، اس لیے کہ یہ تیمم شریعت محمدیہ کی خصوصیت ہے. نمبر 2، نیت کرنا. نیت کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے
کہ اگر نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے تیمم کیا گیا تو اس تیمم کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسی عبادت کے لیے تیمم کی نیت کی جائے جو خود مقصود ہو اور اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہو۔ مثلا خود نماز کی نیت سے تیمم کیا گیا ہو یا پھر سجدہ تلاوت وغیرہ کی نیت سے۔ اگر کسی ایسی چیز کے لیے تیمم کیا گیا جو خود مقصود نہیں بلکہ محض دوسری عبادتوں کے لیے وسیلہ ہو، مثلا قرآن چھونا، قبروں کی زیارت کرنا، مردے کی تدفین وغیرہ وغیرہ، تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے نماز کی ادائیگی کے لیے عبادت مقصودہ کی نیت سے تیمم کرنا ضروری ہے۔ تیسری شرط مسح کرنا۔ جن اعضاء کو تیمم میں مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان اعضاء پر مسح کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، 3 یا اس سے زائد انگلیوں سے مسح کرنا۔ کم از کم 3 انگلی کا مسح میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر 3 انگلی سے کم استعمال کیا تو تیمم درست نہیں ہوگا۔ نمبر 5، مٹی یا اس کی ہم جنس چیز کا موجود ہونا۔ تیمم کرنے والا جو تیمم کر رہا ہے اس میں مٹی یا اس کی ہم جنس چیز کا استعمال ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تیمم نہیں ہوگا۔ مٹی یا اس کی ہم جنس کون سی چیزیں ہیں تو اس کو آئندہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 6، مٹی کا پاک ہونا۔ جس مٹی سے تیمم کیا جا رہا ہے وہ مٹی پاک ہو، اس کے بغیر تیمم نہیں ہوگا۔ نمبر 7، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا۔ تیمم کرنے والا جس وقت تیمم کر رہا ہے اس وقت وہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ اگر پانی کے استعمال پر وہ قادر ہوا تو اس کا تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ نمبر 8، تیمم کرنے والے کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ نمبر 9، اعضائے تیمم یعنی چہرہ اور ہاتھ کوہنیوں تک ان کا استیعاب کرنا۔ استیعاب کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح ہاتھ پھیرے، اچھی طرح مسح کرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ پائے۔ اگر ذرہ برابر بھی جگہ باقی رہ گئی، ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی رہ گئی تو تیمم درست نہیں ہوگا۔ مسح کے سلسلے میں پلکوں کے اوپری حصے، بھاؤں، داڑھی کے بال اور کان کا درمیانی حصہ، ناک کے دونوں سوراخ کے درمیان کی دیوار کا ظاہری حصہ اور انگلیوں کا خلال بھی داخل ہے اور انگوٹھی کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ مزید باتیں اگلی ویڈیو کے اندر سماعت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اخیر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری ان چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔